حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ نے بچایا آپ کو، تو مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جو ایتھیس قسم کے لوگ ہیں، مذہب مخالف لوگ ہیں، انہوں نے اس پر بھی مذاق اڑایا ہے۔ کسی نے یہ کمنٹ کر دیے یا کوئی پوسٹ چلا دی کہ وہ فرشتوں نے ان کی گولی، یعنی فرشتوں نے وہ گولی دائیں بائیں کر دی۔ حالانکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ فرشتوں نے جو گولی آ رہی تھی وہ ادھر ادھر لے گئے۔ کسی نے کر دیا ہوگا کہ بھائی میرا خیال ہے یہ گولی کس نے دائیں بائیں کر دی؟ فرشتوں نے۔ اس پہ جو اسلام مخالف لوگ ہیں ان کو مذاق اڑانے کا گویا موقع مل گیا کہ کیا فرشتے، ہاں فرشتوں نے یوں کر دیا ہوگا، فرشتوں نے یوں کر دیا ہوگا۔ حالانکہ فرشتے کر سکتے ہیں، یہ کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فرشتوں نے کیا ہے، مجھے نہیں پتا، جو بھی ہوا ہے بس بچ گئے۔ اتفاقی طور پہ بھی بچت ہو سکتی ہے، خاص اللہ کی مدد بھی ہو سکتی ہے۔ جب اچھے پہلو پر اس کو پھیرنا ممکن ہے تو اتفاقی واقعہ کیوں قرار دے انسان؟ یہ بولے بھائی بہت بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، تو اللہ نے بچا لیا، دعائیں کام آ گئیں۔ تو اب چونکہ کسی نے فرشتوں کا بھی ذکر کر دیا تو لبرل جو لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو مذاق اڑانے کا گویا کہ ایک موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا ہاں فرشتے، یہ بس یعنی ان کا مقصد ہے کہ یہ مولویوں نے نا لوگوں کو فرشتوں، جن، چڑیل، بھوتوں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ حالانکہ فرشتے کا کسی چیز کو دائیں یا بائیں کر دینا یہ عقل سے بعید، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ لوگ اس بیس پہ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں تو ہم نہیں کہہ سکتے فرشتوں نے کیا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ ثابت ہے، اور کی ہے فرشتوں نے۔ یہ مشاہدات پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ جیسے یاد رکھو، ایک شخص کے سچے ہونے پر جب دلیل قائم ہو جائے تو اس کی خبر کو سچا مانا جاتا ہے، حالانکہ جج نے خود وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن جج پابند ہے کہ جب گواہوں کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو آپ ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں، حالانکہ اس میں کسی کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ جب ایک شخص کا سچا ہونا دلیل سے ثابت ہو گیا اور وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کر رہا جو عقل کے خلاف ہے، وہ عقل سے بالا تر بات کر رہا ہے، آپ کی عقل کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک۔ اگر وہ عقل کے خلاف بات کرتا تو جھٹلاتے آپ۔ ایک ہوتا ہے ما وراء العقل، عقل کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے، اور ایک ہے عقل کے خلاف۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو یہ ما وراء العقل نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ ساری دنیا بھی جمع ہو کر کہہ دے کہ 2 اور 2 5 ہیں تو وہ دنیا کو بیوقوف کہا جائے گا، غلط کہا جائے گا، کیونکہ یہ ہماری عقل کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے کہ بھئی 2 کو 2 سے ملایا جائے تو 4 جواب آئے گا، 5 نہیں آئے گا، یہ عقل کے خلاف ہے۔ اور ایک چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی، کیونکہ وہ ہم مادی زندگی دیکھی ہم نے، ہم جو چیز دیکھتے ہیں جہاں تک ہمارے دماغ کی پہنچ ہے وہ ہماری ریسرچ میں آئے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو ہماری لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتی۔ ہم تو ایک حد تک جا سکتے ہیں، ہماری دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے یا نہیں ہے؟ اب کہ چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، اس سے آگے مجھے نظر نہیں آ رہا، تو جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ ہے ہی نہیں۔ ہم کہیں گے بھائی تیری نظر وہاں تک ہے، اس سے آگے آپ نہ کسی چیز کے ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کے نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں کہوں چونکہ مجھے سنائی نہیں دے رہا کہ امریکہ میں اس وقت میرے ماموں یا میری خالہ کس سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ کہیں گے بھائی تم یہاں تو اندازہ لگا سکتے ہو کہ کون کس سے بات کر رہا ہے، امریکہ میں تمہارے چاچے، ماموں، خالہ، پھپھو کس وقت بات کر رہے ہیں، اس کا تم فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے کانوں کی سماعت وہاں تک نہیں ہے۔
تم نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں، نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ نہیں. آپ کہو گے یہ میری کانوں کی سماعت کے دائرے سے باہر کی چیز ہے یہ، تو اس میں توقف. کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا خاموش رہنا تو مان لیں گے، کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا بولنا تو مان لیں گے کہ بول رہے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یاد رکھو، جب کانوں میں سننے کی صلاحیت محدود، ناک میں سونگھنے کی صلاحیت محدود، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت محدود، تو یہ دنیا میں کون سا پاگل سائنسدان ایسا پیدا ہو گیا جو کہے کہ دماغ میں سوچنے اور ہماری مشینوں میں تحقیق کی صلاحیت محدود نہیں ہے، ہم فرشتوں کو بھی ریسرچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ ہیں یا نہیں ہے. بھائی نہیں ہے، آپ کی بھی ایک دائرہ ہے، اس سے آگے آپ ترقی نہیں کر سکتے، اس سے آگے آپ بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس سے آگے آپ سائنس کی دنیا میں بات ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ہے یا نہیں. لہذا وہ آپ کا ٹاپک ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میری عقل میں فرشتے نہیں آ رہے، کسی لیبارٹری میں نہیں ہے. یہی مذاق اڑایا فیس بک پہ لوگوں نے. کون سی لیبارٹری ہے جس نے آج تک کسی فرشتے کو ٹریس کیا ہو؟ یہ فرشتہ نیوٹن کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا، فرشتہ کیوں نہیں نظر آیا؟ ابے بھائی ایڈیسن، وہ کیا نام تھا اس کا؟ ایڈیسن ہی تھا نا. وہ بلب کو ایجاد کر کے آپ یہ کیوں نہیں کہ اس کو موبائل فون کیوں نہیں سمجھ میں آیا ایڈیسن کے؟ جو چیزیں تحقیق میں آ سکتی ہیں وہاں تک وہ نہیں پہنچا، تو جو چیزیں انسان کی عقل کے دائرہ کار میں آتی نہیں ہے وہاں تک کیسے پہنچے گا وہ؟ کیا ہو گیا؟ جب کوئی آپ سے کہا کرے نا یہ جو سائنس، یہ جو فرشتے ہیں اور یہ جو جنات ہیں، یہ اتنا بڑا جو جاپان کا سائنسدان ہے اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا، تو آپ اس سے کسی بڑے سائنسدان کا نام لے لیا کرو کہ اس کی سمجھ میں وہ دوسرے سائنسدان کی تحقیق کیوں نہیں آئی، وہ دوسری تحقیق اس نے کیوں کی ہے، اس نے کیوں نہیں کی ہے بھائی. تو جو چیزیں قابل تحقیق ہیں وہ بھی ہر ایک سائنسدان کی سمجھ میں نہیں آتی. کسی کی سمجھ میں کیا آئے گا، کسی کی سمجھ میں کچھ اور آئے گا. تو جو تحقیق کے قابل ہی نہیں ہے، وہ مادی چیز ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اتنے بڑے سائنسدان امریکہ کی سمجھ میں نہیں آئے فرشتے، تو یہ مولویوں کی سمجھ میں کہاں سے آ گئے؟ تو یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے یہ. حیرت اس پر ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ عقل کے علاوہ ہر چیز سے فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ کرنے میں یہ عقل استعمال نہیں کرتے. یاد رکھو، عقل صرف ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. کسی بڑے سے بڑے فنٹر کو میرے سامنے بٹھا دے، میں بڑے دعوے نہیں کر رہا، 2 منٹ میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ ان میں عقل کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ہے ان کے دماغ میں. یہ صرف دعوے ہیں. جیسے ویمن رائٹس پہ دعوے ہیں نا، عورت کی آزادی، مقصد ہے عورت کا بیڑا غرق، تو ایسے ہی یہ دعوے کرتے ہیں ہم عقل کو مانتے ہیں، ہم عقل کو مانتے ہیں، ہم مولویوں کی طرح بے عقلی کی باتیں نہیں کرتے. اصل بات یہ کہ عقل کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کو مانتے ہیں. یہ عقل ہی کو نہیں مانتے. اگر عقل اللہ کے وجود کے انکار کی طرف لے کر جاتی، اگر عقل ہمیں پیغمبر کی رسالت کا انکار کی طرف لے کر جاتی، اگر عقل جنت اور جہنم کا انکار کرواتی انسان سے، تو قرآن بار بار عقل کے استعمال کا حکم نہ دیتا. تو فرشتوں کا جو وجود ہے یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت، پھر تورات اور انجیل سے بھی ثابت ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے بتایا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے حکم سے نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو اگر وہ چیز لیبارٹری میں نہیں آئی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں. قرآن کہہ رہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ فرماتے ہیں پے در پہ ایسے فرشتے آنا جانا لگا رہتا ہے جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں. تو صرف ایک نہیں ہے، ہر وقت فرشتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو انسان کو بہت سارے شر سے بچا رہے ہوتے ہیں. تو فرشتوں کی طرف سے باقاعدہ تسلیاں ملتی ہیں انسان کو، چونکہ ان لوگ کو ملتی نہیں ہے نا کوئی دین پر چلتے ہی نہیں ہے، تو نہ تسلیاں ملتی ہیں نہ قربانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ انکار کر دیتے ہیں. جن کو ملتی ہے ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہمیں الحمدللہ
میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے ملتی ہیں, میں تو کوئی اتنا نیک آدمی اللہ کہ مجھے بنا دے, لیکن جن کو ملتی ہیں اس کے بہت واقعات ہیں جن کو فرشتوں کی طرف سے کیا ملتی ہیں, تسلی, صبر کی, تبھی تو ان کا صبر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ فساء قرینا, کہ جو لوگ دین کے خلاف چلتے ہیں اللہ شیطان کو, جنات کو ان کا دوست بنا دیتا ہے, اور وہ جنات ان کے دل میں الٹے الٹے خیالات ڈالتے رہتے. یخرجوہم من النور الی الظلمات, ان کو سیدھے راستے سے اندھیروں کی طرف, ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ برا. تو جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں ان کی دیکھو نا, ہر آنے والا دن پہلے سے کیا ہوتا ہے ان کا, بدتر, بدتر سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے ان کا ہر آنے والا دن. ظاہری لحاظ سے خوشحال ہوں گے, اندر سے ٹوٹ پھوٹ, کیونکہ تسلی دینے والا نہیں ہے. انسان صرف اس مادی جسم کا نام نہیں ہے, بہت کچھ ہے انسان کے ساتھ جو ہم نہیں جانتے. اور فرشتوں کو گولی یہاں سے وہاں کر دی, یہ اس قسم کی باتیں ہیں. بھائی مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ نے بچا لیا, واہ واہ واہ, اتنے بڑے بزرگ ہیں, اللہ نے بچا لیا, تو اس سے تو یعنی یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں. تو ہم کیا ہیں, ہم ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, اللہ کی نعمت ہے, کسی کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کی وجہ سے, اس کے اخلاص کی وجہ سے.